عزیز طلباء السلام علیکم۔ طلباء ہم اپنے لیکچر میں مطابقت کے اصول جو ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو آج ہمارا یہ چیپٹر جو مطابقت ہے یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور نیکسٹ ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے ہم۔ تو مطابقت کے اصول طلباء ہم نے جو 16 اصول جو تھے وہ پڑھے تھے، تو آج ہم 17ویں اصول سے شروع کرتے ہیں۔ تو 17واں اصول یہ ہے مطابقت کا کہ جملے میں کو آپ کو پتہ ہے کہ کو علامت مفعول ہے، اس کو ہم مفعول کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور نے علامت فاعل ہے، اس کو ہم فاعل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو جملے میں کو بطور علامت مفعول استعمال ہو تو فعل واحد مذکر آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جملے میں اگر کو جو ہے وہ بطور علامت مفعول استعمال ہو تو پھر فعل جو ہے وہ کس میں آتا ہے؟ واحد مذکر میں آتا ہے۔ اور اگر علامت مفعول کو موجود نہ ہو، اگر جملے میں علامت مفعول کو جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر فعل جو ہے وہ جنس اور تعداد میں مفعول کے تابع ہوگا۔ پھر فعل کی نوعیت جو ہے وہ کس کے تابع ہوگی؟ مفعول کے تابع ہوگی۔ اس کی جنس، اس کی تعداد دونوں جو ہیں وہ کس کے تابع ہو جائیں گی؟ مفعول کے تابع ہو جائیں گی۔ اگر کو جو ہے علامت مفعول کے ساتھ استعمال نہیں ہوئی تو، اور اگر علامت مفعول کو مفعول کے ساتھ استعمال ہوئی ہے تو پھر فعل جو ہے وہ کس میں آئے گا؟ واحد مذکر میں آئے گا۔ جیسے میں نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ تم نے کتابوں کو کہاں رکھا تھا۔ تم نے کتابوں کو کہاں رکھا تھا۔ اب دیکھیے تھا جو ہے، رکھا تھا، یہ فعل جو ہے یہ کس میں آ گیا؟ واحد مذکر میں۔ کیوں کہ کتابوں کے ساتھ کتابیں جو مفعول ہیں ان کے ساتھ کو جو ہے وہ علامت مفعول جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ کتابیں مفعول ہیں، اگرچہ وہ مؤنث ہے، کتاب مؤنث ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی علامت جو ہے علامت مفعول کو جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ تو کو کے استعمال ہونے کے بعد اس کا جو فعل ہے وہ کس میں آ گیا؟ واحد مذکر میں۔ تم نے کتابوں کو کہاں رکھا تھا۔ اب دوسرا جملہ جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں کہ تم جو کو کے بغیر ہے، تم نے کتابیں کہاں رکھی تھیں۔ اب دیکھیں یہاں اس میں تم نے کتابیں مفعول ہے، اور یہ ہے کس میں؟ جمع مؤنث میں۔ اب اس کے بعد علامت مفعول کو جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی، تو اس کا فعل جو ہے وہ بھی کس میں آ گیا؟ جمع مؤنث میں۔ رکھی تھیں، اس کا فعل جمع میں ہے اور مؤنث میں ہے۔ تو علامت مفعول کو کے استعمال ہونے سے جو فعل ہے وہ واحد مذکر آئے گا، اور اگر علامت مفعول استعمال نہیں ہوئی تو پھر اس کا فعل جو ہے وہ مفعول کے تابع ہوگا، کہ مفعول اگر واحد مذکر ہے تو فعل بھی واحد مذکر آئے گا، اگر مفعول واحد مؤنث ہے تو فعل بھی واحد مؤنث آئے گا، اور اگر مفعول جو ہے وہ جمع مذکر ہے تو اس کا فعل بھی جمع مذکر آئے گا، اور اگر اس کا فعل جمع مؤنث ہے تو اس کا فعل جو ہے وہ بھی کس میں آئے گا؟ جمع مؤنث میں آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، کو کے نہ ہونے سے، اور اگر کو موجود ہے تو پھر ہر حالت میں فعل جو ہے وہ واحد مذکر ہی آئے گا۔ ایسے ہی 18ویں نمبر پر ہمارے پاس ایک اور اس کا اصول ہے کہ جملے میں مختلف قسم کے اسم آئیں۔ جملے میں مختلف قسم کے اسم آئیں تو فعل کی تذکیر و تانیث، کہ آیا کہ فعل مذکر استعمال ہوگا
یا مؤنث استعمال ہوگا، فعل واحد استعمال ہوگا یا جمع استعمال ہوگا، تو اس کی تذکیر و تانیث جو ہے وہ آخری اسم کے مطابق ہوگی۔ اگر کسی جملے میں بہت سے اسم استعمال ہوتے ہیں تو اس کی تذکیر و تانیث اس فعل کی کہ آگے اس کا فعل مذکر میں آنا ہے یا مؤنث میں آنا ہے، جمع میں آنا ہے یا واحد میں آنا ہے، تو اس کی صورت کس کے اوپر ہوگی؟ وہ آخری اسم کے مطابق آئے گی کہ اگر آخری اسم جو ہے وہ واحد مذکر ہے تو فعل واحد مذکر، اگر آخری اسم واحد مؤنث ہے تو فعل بھی جو ہے وہ واحد مؤنث، اگر آخری اسم جمع مذکر ہے تو فعل بھی جمع مذکر، اور اگر آخری اسم جو ہے وہ جمع مؤنث ہے تو اس فعل کی صورت بھی جمع مؤنث ہوگی۔ جیسے میں نے یہاں ایک جملہ لکھا کہ میں نے ایک بیل، اب بیل چونکہ اسم ہے اور ایک اس کے بعد اس کی صفت لگ گئی، ایک بیل، 2 بکرے اور 3 بھینسیں خریدی ہیں، تو یہ خریدی ہیں اس کا فعل آ گیا کس میں؟ جمع مؤنث میں۔ کیوں کہ جو آخری اسم ہے وہ 3 بھینسیں جو ہیں وہ جمع مؤنث ہے، وہ اسم جمع مؤنث میں ہے، اس لیے اس کا فعل بھی کس میں آ گیا؟ جمع مؤنث میں۔ آگے دوسرے جملے پر غور کریں، میں نے 3 بھینسیں، 2 بکرے اور 1 بیل خریدا ہے۔ اب خریدا ہے یہ کس میں آ گیا؟ واحد مذکر میں۔ کیوں اس کا فعل واحد مذکر میں آیا؟ کہ اس کا جو آخری اسم ہے یہ بھی واحد مذکر ہے، 1 بیل، تو اب اس کی جو فعل کی نوعیت تھی وہ کس کے تابع ہو گئی؟ اس آخری اسم کے تابع ہو گئی کہ میں نے 3 بھینسیں، 2 بکرے اور 1 بیل خریدا۔ آگے طلبہ 19ویں نمبر پر ہمارے پاس جو قاعدہ ہے مطابقت کا وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں پہلے صفت اور بعد میں موصوف آئے گا۔ آپ لکھ رہے ہیں جملہ اور اس جملے میں مرکب توصیفی آ گیا تو مرکب توصیفی لکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ صفت لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا لکھیں گے؟ موصوف لکھیں گے۔ جی جیسے میں نے لکھا چالاک عورت، مرکب توصیفی ہے یہ، چالاک عورت، یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ اب چلاک جو ہے یہ اس میں صفت ہے اور جو عورت ہے وہ اس میں موصوف ہے، چلاک عورت، تو صفت اور موصوف کا مجموعہ مرکب توصیفی ہو گیا۔ ایسے ہی ذہین لڑکا، اب ذہین جو ہے یہ صفت ہے اور لڑکا جو ہے یہ کیا ہے؟ موصوف، تو اب صفت پہلے آ گئی اور موصوف بعد میں آ گیا۔ ایسے ہی گرم پانی، گرم جو تھی وہ اس کی صفت تھی، پانی جو تھا وہ موصوف تھا۔ تو جب بھی آپ مرکب توصیفی اردو میں لکھیں گے تو صفت پہلے لکھیں گے اور موصوف جو ہے وہ کس میں آئے گا؟ بعد میں آئے گا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ عربی اور فارسی میں یہ قاعدہ بالکل الٹ ہے۔ عربی اور فارسی میں صفت بعد میں آتی ہے اور موصوف پہلے آ جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں بھی آپ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ انٹیلیجنٹ بوائے، انٹیلیجنٹ بوائے، اس میں بھی صفت جو ہے وہ پہلے آ گئی اور موصوف بعد میں آ گیا۔ عربی اور فارسی میں کیا ہوگا کہ صفت جو ہے وہ پہلے آئے گی اور موصوف بعد میں آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رجل کریم، رجل کریم، رجل مرد، کریم نیک، تو نیک مرد، اردو میں نیک مرد صفت پہلے آ گئی، عربی میں رجل کریم، رجل پہلے آ گیا، کریم اس کی صفت بعد میں آ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ایسے ہی طلبہ میرے پاس 20 نمبر پر جو قاعدہ ہے وہ ہے مؤنث فعل کی جمع بناتے ہوئے۔ اب مؤنث فعل ہے اور آپ نے اس کی جمع بنانی ہے تو جمع بناتے ہوئے کھیلتی ہیں، یہ ہیں جو ہے یہ جمع میں ہے، اس کا فعل ناقص، کھیلتی ہیں، یہ جمع مؤنث کو کھیلتی ہیں نہیں لکھیں گے ہم، کھیلتی اور کھیلتی، ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جب آپ
फ़िल नाक़िस एंड पर लेके आएंगे तो उसके लिए आपको खेलती लिखना पड़ेगा, खाती लिखना पड़ेगा, जाती लिखना पड़ेगा। लेकिन जब फ़िल नाक़िस आगे नहीं होगा, है हूँ नहीं होगा, तो फिर खाती जाती ये आएगा। ऐसे ही जैसे खेलती है, खेलती हैं को खेलती हैं नहीं लिखना, इसको क्या लिखना है, खेलती हैं। और अगर उसके साथ हैं नहीं इस्तेमाल हुआ तो फिर खेलती लिखना दुरुस्त होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, खेलती। जैसे मैंने एक जुमला लिखा है, लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं। लड़कियां जो है वो क्रिकेट खेलती हैं, तो ये खेलती हैं। जब मैं कहूँ अगर लड़कियां खेलती, अब है नहीं है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, खेलती, खेलती नहीं खेलती। तो ज़हन में रख ले, जब फ़िल नाक़िस आगे इस्तेमाल होगा, मुअन्नस अफ़आल की जमा बनाने के लिए फ़िल नाक़िस इस्तेमाल हुआ हो तो वो खेलती, जाती, आती, फिर ये वाले जो है वो फ़आल आएंगे। और जब आगे उसके फ़िल नाक़िस नहीं है, हैं हूँ नहीं, तो फिर लड़कियाँ जाती, वो आती, वो खाती, तो वो जाती हैं, वो खाती हैं। जब है आ जाएगा तो फिर उसकी हालत तब्दील नहीं होगी। उसके बाद 21वें नंबर पर हमारे पास वो एक और कायदा है कि अल्फाज की तज़कीर व तानीस के सिलसिले में, एक ये बात भी ज़हन में रख लीजिए, अल्फाज की तज़कीर व तानीस के सिलसिले में आपने अपनी पसंद और नापसंद जो है इसको नहीं लेना कि आपका दिल करता है जी कि आप जो है वो लड़की को जो है वो मुज़क्कर कह दें, नहीं, आपका दिल कहता है आप लड़के को मुअन्नस लिख दें, लड़की को मुज़क्कर लिख दें। तो ये आपकी पसंद और नापसंद के ऊपर उसकी तज़कीर व तानीस का फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि अहले ज़ुबान, अगर एक लफ्ज़ को अहले ज़ुबान मुअन्नस कहते हैं तो हमें भी उसको मुअन्नस ही कहना पड़ेगा। अगर अहले ज़ुबान एक लफ्ज़ को मुज़क्कर जो है वो शुमार करते हैं तो हमें भी उसको क्या करना है, मुज़क्कर ही लिखना पड़ेगा। हमारी ज़ाती नापसंद या पसंद जो है उसका इसमें कोई दखल नहीं होगा। जैसे अहले ज़ुबान घास को मुअन्नस लिखते हैं, हम घास को मुज़क्कर नहीं लिख सकते। ऐसे ही दही को अहले ज़ुबान जो है वो क्या लिखते हैं, मुज़क्कर, तो हम इसको मुअन्नस नहीं लिख सकते। ऐसे ही और भी बहुत से अल्फाज हैं जिनके ऊपर इंसान को कन्फ्यूजन हो जाती है। प्याज, अब हम कह देते हैं मैंने प्याज खाया जी, हालांकि प्याज जो है वो खाई, प्याज मुअन्नस है, हम उसको मुअन्नस ही लिखेंगे। तो लिहाजा इनको लिखते हुए इनमें रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही हमारे पास 22 नंबर पे कायदा है कि अरबी ज़ुबान की जमातुल जमा बनाना दुरुस्त नहीं। अरबी ज़ुबान की ऐसे अल्फाज हैं जिनके आगे जमातुल जमा भी हम बना लेते हैं, अरबी ज़ुबान के अल्फाज, तो उनकी जमातुल जमा बनाना दुरुस्त नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ औलिया, ये वली और लिया, वली वाहद और औलिया उसकी जमा। वली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी जमा औलिया अरबी में, तो इसको औलियाओं लिखना जो है, इसको औलियाओं, अगर हम इसको ये आगे उसकी हमने जमातुल जमा बना दी तो ये वाला इस तरह लिखना जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये बात आप ज़हन में रख लें कि अरबी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं उनकी जमातुल जमा बनाना जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद आ जाएं 23 नंबर पर। 23 नंबर पर हमारे पास एक और कायदा है कि दो हम मानी अल्फाज को, दो हम मानी अल्फाज के जिनका माना एक ही है, उनको एक साथ लिखना दुरुस्त नहीं। मुरक्कब की सूरत में हम लिख सकते हैं, मुरक्कब की सूरत में, लेकिन वैसे एक जुमला बनाकर उसको लिखना दुरुस्त नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ माह रमज़ान का महीना आ गया है या माह रमज़ान का महीना गुज़र गया है, तो ये वाला जुमला जो है वो गलत होगा। मैं इसको कहूँगा कि माह रमज़ान गुज़र गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि माह रमज़ान का महीना गुज़र गया है। नहीं, माह का मतलब भी वही है और महीने का मतलब भी वही है, लिहाजा हम एक लफ्ज़ को तरजीह देंगे। ये माह इसका मतलब भी महीना है और महीना वैसे इसका मतलब महीना, तो ये दो हम मानी अल्फाज जो हैं वो एक जुमले में लिखना दुरुस्त नहीं। हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे माह
رمضان گزر گیا ہے، یا ماہ کو کاٹ دیں گے پھر آگے لکھ لیں گے رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے۔ ایسے ہی شب برات کی رات، آج شب برات کی رات ہے، اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ آج شب برات کی رات ہے تو یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ غلط۔ کیوں؟ شب کا مطلب بھی رات ہی ہے، اور رات ویسے آگے ہم نے لکھ دیا، تو اس جملے کو یا تو ہم لکھیں گے کہ آج شب برات ہے، یا ہم لکھیں گے کہ آج جو ہے وہ آج شب برات ہے۔ اس کو ہم دوسرے جملے کی طرح سے تو لکھ سکتے ہی نہیں، صرف رات جو ہے وہ آگے ہم کیا کریں گے؟ اس کو کاٹ دیں گے جی۔ ایسے ہی طلبہ ہمارے پاس 24 نمبر پر جو ہے وہ ایک اور قاعدہ ہے کہ لفظ مبادہ، ذہن میں رکھ لیجئے، اس لفظ کو لکھتے ہوئے اس لفظ جب یہ جملے میں اس کا آتا ہے کہ یہاں پر کون سا لفظ لگے گا، تو جہاں مبادہ کا لفظ لگانا ہو تو ہم اس میں بہت سی غلطی کر دیتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ لفظ مبادہ کا جب ہم استعمال کریں تو اس کے آگے حرف نفی کا استعمال نہیں ہوگا۔ جہاں بھی جس جملے میں بھی آپ کو نظر آئے کہ یہاں پر نا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ مبادہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں کہتا ہوں مبادہ رات نہ ہو جائے، مبادہ رات نہ ہو جائے، یہ غلط ہے، مبادہ رات ہو جائے۔ درست جملہ کیا ہے؟ مبادہ رات ہو جائے، یہ حرف نفی ہے، نون ہے نہ۔ ایسے ہی جلد چلو مبادہ ٹرین نہ چھوٹ جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط۔ درست کیا ہوگا؟ جلد چلو مبادہ ٹرین چھوٹ جائے، تو یہ جملہ کیا ہوگا؟ درست۔ کیوں؟ مبادہ لفظ جو ہے اس کے ساتھ حرف نفی کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہمارا مطابقت کے اوپر جو لیکچرز تھے وہ ختم ہو گئے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل اور اپنے کسی ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔